آج بھی بہت سارے کنجوس آپ کو مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے نظر آئیں گے. خرچ کرنے کا موقع بھی ہے, گنجائش بھی ہے, پھر بھی خرچ نہیں کر رہے. کہتے ہیں جی آڑے وقت کے لیے یہ پیسہ ہم نے رکھا ہوا ہے. ابے آڑا وقت تو آ گیا نا. ہماری ایک جاننے والی بوڑھی خاتون تھیں, ان کی بچیاں بڑی ہو گئیں, تو اب رشتے آ رہے ہیں, تو جہیز وہیز کا تو ہماری سوسائٹی میں رواج ہے, غلط ہے, لیکن بعض دفعہ مجبوری میں دیتے ہیں لوگ کہ تانے ملیں گے سسرال میں. تو وہ ادھر ادھر سے قرضے مانگتی پھر رہی تھیں اپنی بچیوں کے لیے نا, کچھ گولڈ وولڈ دینا ہے ہم نے جہیز میں. تو ہماری والدہ نے جا کے ان سے بولا کہ تو آپ لوگ ادھر ادھر سے قرضے مانگ رہی ہو, آپ نے تو خود بتایا تھا آپ کے پاس اتنا سونا رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا بہن وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہے ہم نے. تو میری والدہ نے کہا وہ آڑا وقت آ تو گیا نا, بیٹیاں بڑی ہو گئیں, ان کی شادی کرنی ہے تو اس کو تو خرچ کرو. کہ نہیں وہ آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. اب ہر آدمی کا آڑا وقت دوسرے سے کیا ہوتا ہے پتہ نہیں, وہ انتظار میں کوئی قحط پڑے گا, کوئی بھوک سے مرنے لگیں گے. تو بھائی امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے. یہ بھی ممکن ہے سیلاب آ جائے تو, زلزلہ آ جائے تو وہ کیا کرو گے پھر اس میں. اللہ ہی ہلاک کرنے پر آ گیا, پھر تو یہ گولڈ کسی کام کا نہیں ہے. تو آڑا وقت آ گیا ہے, کوئی قحط تھوڑی پڑا ہوا ہے آپ کے روٹی کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. اٹ از کالڈ کنجوسی. اسے کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک خاتون نے اپنے بچے سے بولا جا پڑوسیوں کے یہاں سے چینی لے کر آ, چائے بنانی ہے. وہ بچہ گیا ادھر ادھر دروازہ بجایا, کوئی خاتون نے چینی نہیں دی. بچے نے آ کے امی سے کہا امی کوئی بھی چینی دے رہا. امی نے کہا سارے کمینے بغیرت, ایک نمبر کے کنجوس, چل اپنا ڈبہ نکال چینی کا. چل اپنا چینی کا ڈبہ نکال. تو یہ بے اعتدالی ہے کہ جو قوت, جو وسائل اللہ نے آپ کو دیے ہیں, آپ ان کو استعمال بولو نہیں کر رہے. علم دیا اس کو استعمال نہیں کر رہے, دماغ دیا, ذہانت دی. بہت سے ذہین بچے ہوتے ہیں, ماں باپ ان کو پڑھانے لکھانے کے بجائے ٹماٹر بیچنے میں لگا دیتے ہیں. اور بہت سے ذہین نہیں ہوتے, جسمانی قوت ہوتی ہے, وہ ٹماٹر ہی بیچ سکتے ہیں زیادہ اچھا, ان کو پڑھائی میں لگا دیا. تو یہ بھی بے اعتدالی ہے. آج کل ماں باپ سارے بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک رہے ہیں, بس سب نے پڑھنا ہے, بڑا آدمی بننا ہے. اور جب وہ نہیں بن رہا ہوتا, خدا نے اس کو صلاحیت نہیں دی, تو ٹارچر کرتے ہیں ذہنی, پڑھتا نہیں ہے, نمبر نہیں آتے, اس سے وہ اور ڈپریشن میں جاتا ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض چیزیں صورتاً دیکھنے میں لگتا ہے کہ یہ تربیت ہو رہی ہے, حقیقت میں پیچھے دنیا کی محبت ہوتی ہے. جیسے بچہ فیل ہو گیا, آپ غم زدہ ہو رہے ہیں, ماں بہت, باپ بہت غم زدہ, ہائے میرا بچہ فیل ہو گیا, ہائے ہائے ہائے. دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ آپ کو بچے کی تربیت کی فکر ہے, اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں, تبھی تو غم زدہ ہو رہے ہیں. لیکن حقیقت میں پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ پیسوں کی فکر ہوتی ہے اس کے پیچھے. فیل ہو گیا, فیوچر میں روکھڑا نہیں کمائے گا, روکھڑا نہیں کمائے گا تو ہم جیسے اب غریب ہیں, بعد میں بھی کیا رہیں گے غریب, یا ہم ابھی مالدار ہیں تو بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا نہیں بن پائے گا. تو یہ تربیت نہیں ہے, یہ حب دنیا ہے, یہ دنیا کی ہوس ہے, یہ دنیا کی لالچ ہے. اور یہ لالچ مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, غریبوں میں کم ہوتی ہے. دنیا ہے, یہ دنیا کی ہوس ہے, یہ دنیا کی لالچ ہے, اور یہ لالچ مالداروں میں زیادہ ہوتی ہے, غریبوں میں کم ہوتی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں نا, اگر ان کو بتا دیا جائے نا تمہارا بچہ غریب ہے لیکن نیک بہت ہے, اعمال سے لگ رہا ہے نیک ہے, جنت میں جائے گا, وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے, جنت کا کیا کرنا ہے. ان کے دماغ میں یہی ہوتا ہے, ابے پیسہ کما کے دے بھائی. ہم نے اہل اللہ کو دیکھا, علماء کو دیکھا, وہ اس کی فکر کرتے ہیں کہ بچہ نیک بن جائے, کیونکہ مسافر خانہ ہے نا, پیسہ کما لے گا تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کمائے گا اگر اعمال اچھے ہیں تو آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ وقت تھے, اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. لوگوں نے کہا کہ اولاد کے لیے تو چھوڑے, انہوں نے کہا اگر یہ نیک ہوں گے نا تو اللہ کا وعدہ ہے متقی کو ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو, اللہ ان کو بھوکا نہیں مارے گا, دل میں غنا دے دے گا, ظاہری طور پر پیسہ نہیں بھی دیا. اور اگر یہ برے نکلے تو میری دولت سے عیاشی کریں گے.
لیکن یہ عام حکم نہیں ہے, خوب سمجھ لیں. عام حکم یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اولاد کے لیے چھوڑیں. بعض چیزیں ہر ایک پہ سوٹ نہیں کرتی ہیں. شریعت کا عام قاعدہ یہی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو آپ اولاد کے لیے بھی چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگیں. نہیں دیا تو ٹینشن نہ لیں. ہمارے حضرت نے بھی ایسا ہی کیا تھا شروع میں, لیکن پھر بعد میں بہت سے حضرات نے ان کی توجہ دلائی کہ شریعت میں یہ ہے کہ اولاد کے لیے چھوڑو. ورنہ حضرت کا بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں چھوڑو. نیک ہوں گے اللہ پہ اعتماد کریں گے, اللہ کھلائے گا. نہیں ہوں گے تو ہم نے کیا کرنا ہے, ان کے لیے پیسے چھوڑ گئے. لیکن پھر حضرت کو جب مسئلے کا علم ہوا تو پھر مسئلے کا علم تو پہلے بھی تھا, بعض دفعہ توجہ نہیں جاتی. تو شریعت کا حکم یہی ہے کہ آپ اولاد کے لیے اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑیں, بشرطے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد ہو. پیٹ کاٹ کاٹ کے اولاد کے لیے چھوڑنا یہ دنیا کی محبت ہے, یہ اللہ پہ توکل نہ ہونے کی علامت ہے. کیونکہ آپ بھی تو کسی کے بچے ہو نا. اگر آپ نے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کے لیے کرنا ہے تو پھر اولاد اپنا پیٹ کاٹ کے اپنی اولاد کو پالے گی. وہ اپنا پیٹ کاٹ کے تو پیٹ بھرے گا کون, بیٹھ گئے. کیا ہو گیا, غلط بات کہہ رہا ہوں. اللہ نے زیادہ دے دیا ہے تو اولاد کے لیے بھی چھوڑو. اپنا حساب پورا کر کے 4 شادیاں بھی ہو گئیں, پراپرٹی بھی بنا لی, سب کچھ, پھر آگے کس کے لیے, جو اضافی خرچے, پھر اولاد ہے. حدیث میں بھی مالداروں کو حکم ہے کہ اولاد کے لیے بھی چھوڑو. غریبوں کو ٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے کہ ٹینشن لو ہائے ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. وہ جو تیرا ہو گیا وہی تیرے بچوں کا بھی ہوگا. آپ کو میں نے تو مشکلات میں ٹائم گزارا تو وہ بھی مشکلات میں گزار لیں گے, تو گزر تو گیا نا. کون سا یہاں قیامت کا اعلان کر کے جانا ہے میرے بھائی. ہم لوگوں نے لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے بس میں, اور سیٹ پہ بیٹھ کے بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دنیا مسافر خانہ ہے. کچھ لوگ بزنس کلاس میں سفر کریں گے, کچھ اکانومی میں سفر کریں گے, کچھ ٹرین میں سفر کریں گے, کچھ بسوں میں کریں گے, کچھ پائیدان پہ لٹک کے کچھ بسوں پہ جا کے سفر کریں گے. پہنچنا سب نے ایک ہی منزل پر ہے, اور وہ منزل کیا ہے, قبر ہے. تو ٹینشن لینے کا, ابے بول لو یار, نہیں ہے. یا تو آپ کا بچہ غریب ہوتا تو قیامت تک غریب ہی رہتا ہے نا. قبرستان میں جا کے دیکھو غریب اور امیر کا انجام سیم ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے اہل اللہ زیادہ فوکس اس کو کرتے ہیں بھائی انسان کا بچہ بن جائے. دیندار بن گیا تو موسیٰ کلیم اللہ غریب تھے, مالدار نہیں تھے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو زیادہ ٹینشن اولاد کی پڑھائیوں کی نہ لیا کرو, نیک بننے کی ٹینشن لیا کرو, بس انسان بن جائے. بلکہ ہم تو کہتے ہیں نیک بننے کی بھی زیادہ نہ لو, کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے. نیک بنانے کی کوشش کرو, بن رہا ہے ٹھیک ہے, نہیں بن رہا تو بھی بہت زیادہ دماغ میں مسلط نہ کرو. آپ کے کہنے سے نہیں بنے گا کوئی بھی آپ کا بچہ نیک. آپ نے اس کو اچھا ماحول دینا ہے, محبت سے اس کو سمجھانا ہے, کبھی سختی بھی کرنی ہے جب بہت زیادہ سختی کی ضرورت ہو, لے کے چلتے رہو. اللہ نے چاہا انسان کا بچہ بن جائے گا, نہیں چاہا تو نوح علیہ السلام کا بچہ انسان کا بچہ نہیں بنا. کتنی سمجھایا نوح علیہ السلام نے اس کو, وہ پھر بھی کافر کا کافر رہا. تو ٹینشن تو اس چیز پہ لینی ہے جو ہمارے اختیار میں ہو میرے بھائی. نہیں ہے تو چھوڑو یار. ٹینشن سے اگر وہ ٹینشن لینی چاہیے جس کا کوئی آؤٹ پٹ ہو, رزلٹ اچھے نکل رہے ہوں. بعض ٹینشنیں ایسی ہیں ان کو ٹینشن لینے سے سوائے آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہونے کے جو کام ہو رہے ہیں نا وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. ماں باپ اولاد کی ٹینشنوں میں راتوں کی نیندیں اڑ گئی ان کی, تو میں نے کہا یہ جاگنے سے وہ بچہ صحیح ہو جائے گا کیا ہے؟ اور خراب ہوگا. اور خراب اس لیے ہوا کہ ابا جائیں گے ڈپریشن میں, ڈپریشن میں جائیں گے ابا کے ہوں گے اخلاق خراب, بات بات پہ اولاد کو چپیٹے لگائیں گے بیٹھ کے غصے میں. اس سے اولاد کیا ہوگی, اور بگڑے گی. سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے نا ہم سب نے, وہ ہے اپنی کھوپڑی. اس کو ریلیکس. وہ سردار جی تھے نا, سمندر کے کنارے پہ لیٹے ہوئے تھے, کسی نے آ کے کہا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. وہ حیران ہوا گورا کہ ریلیکس تو ہو رہے ہیں پھر بھی کیوں کہہ رہے ہیں نو. پھر کسی نے آگے پوچھا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. تیسرا آیا آر یو ریلیکسنگ, اس نے کہا نو. چوتھے نے کہا بھائی تو پھر کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم سنجیت سنگھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آئی ایم ناٹ ریلیکسنگ, آئی ایم اونلی سنجیت سنگھ. اس نے کہا شاید ریلیکس کسی کا نام ہوتا ہوگا, سنگھ ہوتے ہیں نا, کچھ ریلیکسنگ ہوتے ہیں, کچھ سنجیت سنگھ ہوتے ہیں. خیر, تو
وہ بیچارہ کوئی دیہاتی ہوگا. خیر, تو کیا بات چل رہی تھی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو اصل بات کی طرف میں جلدی آتا ہوں, وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہم بہت گھومتے ہیں. تو اللہ نے جتنی طاقتیں اور قوتیں دی ہیں ان میں کیا ضروری ہے؟ بولو. اولاد بھی آپ کی ایک طاقت ہے, اولاد بھی طاقت ہے. تو اب میں عرض کر رہا تھا بے اعتدالی کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس پیسہ ہے اور خرچ نہیں کر رہے, یہ بھی بے اعتدالی ہے. قوت اللہ نے آپ کو دی, استعمال ہی نہیں ہو رہی, یہ بھی بے اعتدالی ہے. اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کر رہے ہیں, کل دوسروں کے سامنے بھیک مانگنی پڑے گی آپ کو. یہ بھی بے اعتدالی ہے کہ خرچ اپنی حیثیت کے اندر کر رہے ہیں مگر غلط جگہ پہ خرچ کر رہے ہیں. ڈبو, اسنوکر, سٹے, ان چیزوں میں اڑا رہے ہیں. تو 3 قسم کی چیزیں بے اعتدالی ہو گئی. ان کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ کیا ہے؟ اعتدال ہے. ہر قوت میں ایسا ہی ہے. اب غصے کی مثال پہ ہم آ جاتے ہیں. غصہ لیس ہو گئے آپ, کوئی کچھ بھی کرتا چلا جا رہا ہے, آپ کو غصہ بولو آ ہی نہیں رہا. تو یہ کوئی انسان کا بچہ بولو نہیں. این ممکن ہے کوئی اس کی بیوی کو لے کے بھاگ جائے کسی دن. غیرت ہی ختم ہو گئی نا. غصہ غیرت ہوتی ہے تو پھر اس سے غصہ آتا ہے نا, غیرت ہی نہیں ہے تو وہ بیس ہی ختم ہو گئی غصے کی. غصہ بھی ختم ہو جائے گا. جب غصہ بھی ختم ہو جائے گا تو تھینک یو کرتا رہے گا سارا دن بیٹھ کے. لوگ ظلم کریں گے اس کے اوپر. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں عالم کے اتنے اچھے اخلاق پہ بیان, ایک دن میں نے ان کو غصے میں دیکھا تھا. تو ایسے بااخلاق لوگوں کو تو غصہ نہیں آنا چاہیے. تو بھائی اگر وہ کوئی بھی عالم, کوئی بھی بزرگ, اس کا اگر بالکل ہی غصہ ختم ہو گیا تو یہ ایب نارملٹی ہے, یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے. حضرت مولانا طارق مل صاحب کو لوگ اکثر وہ کرتے ہیں کہ وہ ایک واقعہ ہوا, ادھر غصے میں ڈانٹ رہے تھے, ادھر دیکھو بیان میں کیا ہے, اخلاق اخلاق. تو بالکل ہی آپ کسی کو تنگ کرتے رہیں اور اس کو ذرا بھی کبھی بھی اس کا ذرہ برابر بھی غصہ نہ آئے. جو غصہ ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کے دفاع کا ذریعہ بنتی ہے. سامنے والے کو پتا ہوتا ہے بھائی ابھی اس کا میٹر کیا ہو گیا, تو یہ بھی قوت ہے جو انسان کے فائدے کے لیے اللہ نے دی ہے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کمزور طاقتور ہو جاتا ہے اس سے. بعض دفعہ آپ اپنے سے طاقتور سے لڑ نہیں سکتے, لیکن غصے میں ایک دم آپ کی انرجی بوسٹ کرتی ہے, ایسے جیسے سٹا لگا لیا آپ نے ٹھیک ہے نا, بغیر سٹے کے سٹے کا مزہ. ایک دم بھڑکتا ہے, ایک دم ہاتھ جبڑا پھاڑ کے پھر دیکھتا ہے کہ یہ مناسب تھا یا نہیں تھا. وہ اس پہ میں بھی آ رہا ہوں. تو غصہ لیس ہو جانا, دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ بالکل کیا ہو گئے پولائٹ, اس کے بڑے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آ رہے ہیں. گھر میں بچوں کو اگر یہ پتا چل جائے ہمارے ابا کے ساتھ جو مرضی کر لو, سارا دن ٹی وی دیکھو, ڈرامے دیکھو, فلمیں دیکھو, موبائل دیکھو, ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا, وہ گھر تباہی ہے, عذاب جان ہے وہ. بیٹی کو پتا چل جائے کہ میں جس سے بھی بات کروں گھنٹوں فون پہ لگی رہوں, میرے ابا کو بالکل بھی غصہ نہیں آئے گا, تو بچی کیا ہو جائے گی؟ برباد. جامعۃ الرشید اس کی کوشش کر رہا ہے نا, اسکولنگ سسٹم علماء کے پاس ہو تاکہ تعلیم کس ماحول میں دی جائے, یعنی ایک اچھے ماحول میں ہو. تو ایک صاحب اعتراض کرنے لگے کہ روحانیت نہیں ہے, جامعۃ الرشید جو اسکول چلا رہا ہے نا وہ روحانیت نہیں ہے جو مدرسوں میں ہوتی ہے, خانقاہوں میں جو ایک روحانیت ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی خانقاہوں میں جو روحانیت ہے یقیناً بہت ہے, لیکن یہ جو لوگ خانقاہوں میں بیٹھے اللہ اللہ کر رہے ہیں, ان سے پوچھو تمہارے بچے کالجز میں کیا کر رہے ہیں, تو یہ روحانیت بس یہیں تک ہے. آگے جو نسلیں یونیورسٹیوں میں کالجز میں تباہ ہو رہی ہیں نا, وہ روحانیت کے بالکل اپوزٹ. تو جامعہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ یونیورسٹیوں کا, ان کی جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کے بچوں کا کی حفاظت کریں. تو آپ چاہ رہے ہو کہ وہ روحانی ماحول یونیورسٹیوں میں ملے جو خانقاہ میں اور تبلیغ میں ملتا ہے, ایسا نہیں ہوگا.
اب تبلیغ کے ماحول اور خانقاہ کے ماحول کو دیکھ کر جامعہ کے اسکولوں کو کمپیئر کرنا یہ حماقت اور بے وقوفی ہے. اسکولوں کو یونیورسٹیوں سے کمپیئر کرو آپ. نہیں یہ بات سمجھ میں. آج کل کے اسکولوں میں ہو کیا رہا ہے؟ کو ایجوکیشن سسٹم. ابا خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تبلیغ میں گئے ہوئے ہیں, اور ابا کی جو بیٹی ہے وہ اسکول میں کو ایجوکیشن میں لڑکوں سے فون نمبر کے تبادلے کر رہی ہے. مجھے پتا ہے ساری ایسے نہیں کرتی, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ. تو یہ پوری نسل جو برباد ہو رہی ہے اس کی بھی تو حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ اس کی کیا خانقاہ کھول کے حفاظت ہوگی؟ ابے بولو نا, کیا ہو گیا؟ یا تبلیغ میں اس کی حفاظت ہوگی؟ تبلیغ میں بھی ہوگی لیکن اتنی پائیدار نہیں ہوگی. تبلیغ کی اہمیت کو تو ہم آپ سے زیادہ قائل ہیں, لیکن یہ جو نسل اسکولوں اور کالجز میں تباہ ہو رہی ہے نا, یہ سارے نیک لوگوں کے بچے ہیں جو برباد ہو رہے ہیں. ان کی فکر کون کرے گا میرے بھائی؟ اور ایجوکیشن تو ضروری ہے. اگر ہم تعلیمی ادارے بند کر دیں تو ملک تو کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گا. پہلے ہی ہم تعلیم میں پیچھے ہیں. تو حل یہی ہے کہ تعلیمی نظام کو اور اچھا کیا جائے. اور یہ ادارے کون بنائیں؟ علماء کی کسٹڈی میں آئیں, نیک لوگوں کی کسٹڈی میں آئیں. لبرل لوگوں نے, انگریز نے اسکولوں پہ محنت کی ہے. اسے پتا ہے مدارس میں جانے والا طبقہ بہت کم, اسکولوں میں جانے والا طبقہ بہت زیادہ. اور آگے حکومت کی جو لگام جن لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ اسکول سے نکلنے والے لوگ ہیں. بیوروکریسی میں اسکول اور کالج سے, یونیورسٹیوں سے نکلنے والے لوگ ہیں. عدلیہ میں وہاں سے جانے والے لوگ ہیں. تو گوروں نے اسکولوں کا جال بچھا کے سوسائٹی کو تباہ کیا ہے ہماری. تو آپ کو بھی اسکولنگ سسٹم ہی کو اپنے کسٹڈی میں لینا پڑے گا, تب آپ کا ملک ان فیوچر خیر کی طرف جائے گا. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات سننے کو ملتے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے وہ جامعہ نے یونیورسٹی بنائی, اس دن ایک انٹی آئی تھی اس کا وزٹ کرنے کے لیے. وہ کوئی سپروائزر تھیں, کوئی تھیں کوئی گورنمنٹ لیول پہ. تو اب انٹیاں بھی آ رہی ہیں علماء کے ہاں. میں نے کہا میرے بھائی وہ کوئی آفیسر تھیں, جب آپ کوئی یونیورسٹی یا کالج رجسٹر کرتے ہو تو آفیسرز کو بلانا پڑے گا. ان آفیسرز میں انٹی ہو یا انٹا ہو, یہ کسی کے بس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا پھر وہ انٹی آئی تھی تو دوپٹہ ہی پہنا دیتے. ہم نے کہا وہ بولے گی تو ہمارا باپ ہے جو ہم کو دوپٹے پہنا رہا ہے. وہ آفیسر ہے, وہ آئے وہ سائن کرنے کے لیے, اس کی یہ شکریہ کہ وہ آ کے اس نے سائن کر دیا. ٹھیک ہے نا. اتنی چھوٹی سوچ ہے نا ہمارے دیندار. میں دوپٹے کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں میرے بھائی, لیکن بے موقع باتیں ہیں. ابھی کالج بننے تو دو, یونیورسٹی بننے تو دو, پھر اپنی اسٹوڈنٹس کو دوپٹے پہنانا وہ تمہارے اختیار میں ہوں گی. لڑکوں کو الگ بٹھانا, ان کو ٹوپیاں پجامے پہنا دینا ان کو, آپ وہ مانیں گے آپ کی بات. آپ اپر لیول کو دوپٹے پہنا رہے ہو یار, اپنے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہو, وہ تھوڑی مانیں گے آپ کی بات. نہیں آ رہی میرے غالب بات سمجھ میں؟ نہ خود کچھ کرنے دو نہ دوسروں کو کرنے دو. تو وہی بات ہے, غیرت کا استعمال کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا, ان تمام اصول اور آداب سے ہم واقف نہیں ہیں. وہ کہنے لگے نہیں اس کو کہتے وہی دوپٹہ پہن کے. میں نے کہا وہ نہیں پہنتی, وہ ساری زندگی نہیں پہنی وہ ابھی, اور وہ ہمارے کام سے آ رہی ہے نا, تو وہ ہمارے کہنے سے دوپٹہ پہنے گی. اور اگر پہنانا بھی ہے تو امر بالمعروف کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے نا. این موقع پہ کسی آفیسر کو آپ یہ کہتے ہیں آپ دوپٹہ پہن گئے, وہ تو اپنی انسلٹ محسوس کرے گی. اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بھائی کسی اور موقع پہ کہہ دیا جائے, لیکن بعض دفعہ کہا ہی نہیں جاتا کہ بھائی یہ ابھی اس کو ڈیلے کرو, یہ اپنی جو آگے طلبہ ہوں گے نا ان کو کنٹرول کرنا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو میں نے کہا یونیورسٹی بننے دو, پھر خواتین کے لیے لڑکیوں کے لیے الگ یونیورسٹی ہوگی, لڑکوں کے لیے الگ ہوگی. یہی بہت بڑی فتح ہوگی کہ کو ایجوکیشن کے عذاب سے تو جان چھوٹے گی نا. ابھی تو جو ماں باپ علماء اپنی بچیوں کو یونیورسٹی میں پڑھانا چاہ رہے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنانا چاہ رہا ہے, ان کے پاس کو ایجوکیشن کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. وہاں یونیورسٹیوں میں الہاد پڑھایا جا رہا ہے ان کو. پروفیسر بعض دفعہ ملحد ہوتے ہیں, وہ بیچ بیچ میں خدا کے منکر ہوتے ہیں. ابا تہجد گزار, ہمارے سامنے جو کیس آ رہے ہیں, ابا کے 4 مہینے لگے ہوئے, سال لگے ہوئے ہیں, اور بچی وہاں کیا سیکھ رہی ہے؟ الہاد سیکھ رہی ہے, انکار کر رہی ہے خدا کا. اب یہ دیندار گھروں کے واقعات آ رہے ہیں سامنے, اور وہ اس کے بوائے فرینڈ ہیں, پتہ ہی نہیں ابا کو ہو گیا رہا ہے. تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی یہ تو پتہ نہیں میں
کدھر چلا تھا, کدھر کو نکل لیا. غصے پہ بات ہو رہی تھی. ہاں تو غصے پہ آیا تھا میں کہ بچی جو ہے نا وہ فون پہ گھنٹہ گھنٹہ بات کرتی ہے. ابا کو غصہ لانے پر کیا ہے, گورنمنٹ کی طرف سے پابندی. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری بچی ہر وقت موبائل پہ لگی رہتی تھی, ہر وقت. مجھے غصہ آیا کہ جب گھر میں آتا ہوں, بڑوں کو کوئی سلام ہوتا ہے, باپ گھر میں آ رہا ہے, تھوڑا سا تو چہرے کے ایکسپریشن سے پتہ چلے نا ابا آ رہے ہیں گھر میں, تو تھوڑا سا ان کو کچھ پوچھ لو. نہیں جی موبائل 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 موبائل, پتہ نہیں کس سے بات کر رہی ہے, لینے کی کوشش کرو تو غصہ. لیکن وہ بڑے پولائٹ ابا تھے, اتنی جلدی ان کو غصہ نہیں آیا. جب بہت, حالانکہ شروع میں ہی تھوڑا سا بتا دینا چاہیے تھا کہ مجھے یہ پسند, عادت پڑنے سے پہلے. جب بہت زیادہ ہو گیا تو پھر ایک دم غصہ, ایک تھپڑ لگا دیا کھینچ کے. کیا لگا دیا؟ تھپڑ. اس نے پولیس کو فون کیا, ابا مارکیٹ سے شاٹ. کسی اور کنٹری کا واقعہ ہے.